بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے نماز کے بارے میں کچھ چند سوال ہیں جن کے بارے میں اس میں اب جواب دینے والی ہوں۔ بہت آسان، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ مشکل ترین بناؤ گے تو آپ کے لیے بے شک مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تراویح فرض ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے؟ دیکھو، نماز تراویح نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ سنت موقدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ سنت موقدہ سے کہتے ہیں جو سنت سے بھی بڑھ کر ہو، سنت سے بھی زیادہ افضل ہو، یعنی کہ اس سنت پر بہت زیادہ عمل کیا گیا ہے، پابندی سے عمل کیا گیا ہو۔ سنت موقدہ کا بار بار تاکید کی گئی ہے، جس سنت کی بار بار تاکید کی گئی ہو وہ سنت کیا ہو جائے گا؟ موقدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تراویح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تاکید کی گئی ہے۔ حدیثوں میں ہمیں کتنی جگہوں پہ ملتا ہے کہ دن کا روزہ رکھو، رات کا قیام کرو، دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام۔ تو دن کا روزہ تو ہم رکھے رہو، رات کا قیام کیا ہے؟ تراویح۔ تراویح قیام اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ جس میں ہمیں 20 رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور اس میں چاروں ائمہ کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ چاروں ائمہ کا اس میں اتفاق ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ آپ چاہے سعودی عرب چلے جاؤ، چاہے مکہ چلے جاؤ، چاہے مدینہ چلے جاؤ، دنیا بھر میں آپ کو 20 رکعتیں ملیں گی، سوائے اہل حدیث والوں کے۔ وہ لوگ 8 رکعتیں بھی بولتے ہیں، وہ لوگ 20 رکعتیں بھی بولتے ہیں، وہ لوگ منع نہیں کرتے، 20 رکعتیں بھی ہیں، 36 رکعتیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 8 رکعتیں بھی ہیں۔ تو وہ لوگ زیادہ تر 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن جس رکعتوں پر زیادہ ائمہ کا اتفاق ہے وہ ہے 20 رکعتیں، ٹھیک ہے۔ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ 20 رکعتیں ہیں تراویح میں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین نماز کہاں پڑھیں گی؟ گھر میں پڑھیں گی کہ مسجد میں جا کر مقتدی بنے گی امام کے پیچھے؟ ٹھیک ہے، دیکھو، امام کے پیچھے آپ پڑھ سکتے ہو، خواتین جا کے پورے پردے کے ساتھ، شرائط کے ساتھ آپ امام کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہو، کوئی مسائقہ نہیں ہے۔ اسلاف اپنی خواتین کو مسجد میں لاتے تھے امام کے پیچھے تراویح پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس ایسی سہولت موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھو، رمضان میں ایک قرآن پڑھنا ایک سنت، تراویح میں ایک قرآن پڑھنا ایک سنت، اور دو سنتیں مل جائیں گی، سمجھ میں آئی؟ آپ دو سنتوں پر عمل کرو گے، تراویح تو ہے ہی سنت موقدہ، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو مسجد میں تراویح پڑھنے سے محروم ہیں، جن کی ایسی سہولت نہیں ہے مسجدوں میں کہ وہ مسجد میں جا کے تراویح سن سکے، پڑھ سکے امام کے پیچھے، غیر مرد کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ پڑھیں گی گھر میں نماز۔ اب سوال یہ ہے کہ ساری عورتیں تو حافظہ نہیں ہوتی، تو وہ کس طرح سے تراویح پڑھیں گی؟ تو دیکھو، آپ جو صورت قرآن کی آپ کو معلوم ہے، جو یاد ہے، آپ وہی صورتیں پڑھ کر 20 رکعتوں کو مکمل کر لو، یہ آپ کی تراویح ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو اتنا مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پورا قرآن آپ سے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ حافظہ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کرو گے؟ آپ گھر میں ہی تراویح پڑھ لو، اور یہ زیادہ افضل ہے مسجد سے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عورتوں کا نماز پڑھنا، دیکھو، مسجد میں نماز پڑھنا بہت افضل ہے، لیکن عورتوں کا مسجد سے گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ افضل ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ افضل ہے، گھر کے دالان میں نماز پڑھنا صحن سے زیادہ افضل ہے، گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا دالان سے زیادہ افضل ہے، اور کمرے کے اندر بھی کوئی چھوٹی سی کال کوٹری موجود ہونا تو اس کے اندر آپ نماز پڑھو، وہ کمرے سے زیادہ کیا ہوگی؟ افضل ہوگی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو عورتوں پر پردہ فرض ہے نا، تو آپ پہلے فرض کا اہتمام کرو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ سنت موقدہ کا بھی اہتمام کرو۔ فرض کا اہتمام کیسے ہو جائے گا؟ فرض کا اہتمام ایسا ہوگا کہ آپ گھر کے اندر با پردہ ہو کے، ڈھک کر، چھپا کر آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور سنت موقدہ کا اہتمام ایسے ہوگا کہ آپ گھر میں تراویح پڑھو جو صورتیں آپ کو یاد ہوں،
ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ گئی؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. ابھی بھی کوئی اگر اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.